یہ زمین میرے باپ داداؤں کی ہے، میرے بزرگوں کی زمین ہے۔ اور وہ مسلمان کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اللہ کو اور آپ پر ایمان لایا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، روزہ رکھنے والا ہوں، اللہ کے رسول آپ بہتر فیصلہ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زمین اس غیر مسلم انسان کی ہے۔ وہ مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں، لیکن آپ نے اس غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر امتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں حق کی بات ہو رہی ہے، اور حق یہ ہے کہ وہ زمین تمہاری نہیں ہے، حق یہ ہے کہ وہ زمین اس غیر مسلم کی ہے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کہ وہ زمین غیر مسلم کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ غیر مسلم، اب کیا کہتے ہو؟ اب تو تمہارے نبی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین تمہاری نہیں بلکہ میری ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہی جواب ملا۔ جب دونوں جگہ سے فیصلہ اس غیر مسلم کے حق میں آیا تو وہ غیر مسلم بہت خوش ہوا، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ زمین میری ہے، اسی لیے تمہارے ابو بکر اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو مسلمان کہنے لگا ایک آخری کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آخری کام کرتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے بھی منظور ہوگا اور تمہیں بھی منظور ہوگا۔ تو وہ غیر مسلم جانتا تھا حضرت عمر بہت غصے والے، ہمیشہ دماغ ان کا گرم ہوتا، وہ جانتا تھا یہ بات۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ دو آدمی کا فیصلہ ہو گیا، میرے حق میں فیصلہ آیا کہ زمین میری ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایک کام کریں گے، آخری کام ان کے پاس جائیں گے، وہ جو کہیں گے وہ مجھے بھی منظور ہے، وہ تم کو بھی منظور ہوگا۔ بہت ضد کیا اس مسلمان نے۔ حضرت عمر کے پاس جانے کے لیے وہ غیر مسلم تیار ہو گیا۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت عمر اندر تھے گھر میں، کمرے میں۔ تو آئے، باہر نکلے، نکلنے کے بعد وہ مسلمان کہنے لگا کہ یا عمر، ہم لوگ دونوں آپس میں دونوں مل کر ہم لوگ نبی کے پاس گئے تھے، ابو بکر کے پاس گئے تھے، لیکن نبی کی بات پر مجھے یقین نہیں ہے، میں ان کی بات کا انکار کرتا ہوں۔ وہ دونوں نے اس غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ زمین اس کی ہے۔ ہم لوگ نبی کے پاس بھی گئے تھے، لیکن مجھے نبی کی بات پر یقین، بولو بھائی، نہیں ہے، میں ان کی بات کا نعوذ باللہ انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک، بیٹھیے۔ کیا کہا؟ بیٹھ جائیے۔ دونوں چوکی پہ بیڈ کی طرح لگا ہوا تھا، بیٹھ گئے۔ وہ دونوں حضرت بیٹھ گئے۔ حضرت عمر اندر گئے اور اندر جا کر تلوار نکالی اپنی، تلوار لے کر آئے اور آتے ہی مسلمان کی گردن اڑا دی، آتے ہی مسلمان کی گردن اڑا دیے۔ اور وہ جو غیر مسلم بازو میں بیٹھا تھا وہ تو چونک گیا، ڈر گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ کہیں مجھے بھی نہ مار دے۔ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ اپنے ہی آدمی کا قتل کر دیا، اپنے ہی آدمی کی گردن اڑا دیے، سر قلم کر دیے، جان سے مار دیے، کیا ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ غیر مسلم ڈر گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، میں اس لیے اس کو مارا ہوں تاکہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی بات کا انکار ہے، مجھے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، میں نے اس لیے اس کا قتل کیا ہے۔ تم جاؤ، وہ زمین تمہاری ہوگی۔ غیر مسلم چلا گیا۔
اور چلے جانے کے بعد سارے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، عمر نے قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا، بات بہت زیادہ پھیل گئی۔ جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے نا، آگ لگی تو کیسا ایک دم تیزی کے ساتھ آگ پھیلتی ہے، ویسے ہی پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ عمر نے قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ وہ بات پہنچتے 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 کس کے پاس آئی؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی بات۔ ان کے پاس جب بات آئی، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، ایک دم چہرہ آپ کا لال ہو گیا غصے سے، اور کہنے لگے کہ بلاؤ عمر کو، کہاں ہے عمر، بلاؤ۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، اتنے غصے میں نبی کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس صحابہ گئے، حضرت عمر کو کہنے لگا کہ چلیے چلیے، آپ کو نبی یاد کیے ہیں، بہت غصے میں ہے۔ حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں، نبی یہاں پر بیٹھے، حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں، ایک دم ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، جسم پورا ان کا کانپ رہا ہے، اور آنکھیں زمین سے اٹھ نہیں رہی ہے، زمین کی طرف آنکھیں کر کے چل رہے ہیں، شرم سے آنکھیں اٹھ نہیں رہی۔ اب کیا ہوگا؟ ڈر، ایسا ڈر تھا حضرت عمر کے اندر کہ اب کیا ہوگا، نبی تک بات پہنچ چکی ہے، جو میں نے قتل کیا وہ مسلمان کا، تو نبی کو معلوم ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں نہ جانے اب کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نظر نہیں ملا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غصے میں تھے، اور کہنے لگا کہ یا عمر، اے عمر، کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے؟ کیا تم نے کسی مسلمان کو مارا ہے، قتل کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے، میں نے مسلمان کو مارا ہے۔ اب نبی جو تھے ہمارے، وہ بہت غصے میں، اب وہ کچھ غصے میں بولتے، اب وہ کچھ آگے کہتے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے وحی لے کر، اور یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کو آخری نبی ماننے والا ہے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی بات کا انکار ہے، تو یا رسول اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو نبی کی بات کو نہ مانے، جو نبی کی بات کا انکار کرے، اسے دنیا میں، اس دنیا میں رہنے کا، اس دنیا میں رہ کر اناج کھانے کا، پانی پینے کا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، جو نبی کی بات کا انکار کرے۔ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، اور وہ آیت کا یہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا، اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ جو میرے نبی کا انکار کرے، جو میرے نبی کی بات کا انکار کرے، جو مسلمان ہے جو میری نبی کی بات کا انکار کرے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا اگر آپ لوگ صحیح ڈھنگ سے ترجمہ پڑھ سکے تو پڑھیے۔ ایسے ہی بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں جو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نازل فرمائی۔ تو یہ تھے، وہ تھے عمر، وہ تھا ان کا مرتبہ، وہ تھا ان کا رتبہ۔ ایک مرتبہ آپ کہیں پیدل جا رہے تھے، بہت بڑی ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل پر وہ کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے، حکومت کرتے تھے 22 لاکھ مربع میل پر۔ اس زمانے کے وہ بھائی، اس زمانے کے بھائی
اور اگر کہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ون مین آرمی، ون مین آرمی۔ آج لوگ 22 لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، ایریے کا بھائی ہوں، میں شہر کا بھائی ہوں۔ اور اگر آج کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسے بنتے، پاورفل کیسے بننا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہوگا جو پاور میں ہے اس کو ٹپکا دے تو بن جائے گا، جو پاور میں ہے اس کو لڑکا دو نا، ختم کر دو، تم بن جاؤ گے۔ جو ظالم ہے اس کو مار دو اور اس کی گدی پہ تم بیٹھ جاؤ، تم بن جاؤ گے۔ آج کل کی یہ جو بھائی ہیں وہ بھائی نہیں ہیں، یہ حرام کا کاروبار کرنے والے ہیں، اور حرام کا کاروبار کرنے والے حرام کی ہی موت مریں گے، وہ کبھی حلالی موت نہیں مر سکتے۔ جن کی زندگی، جن کا بڑھاپا جیسے گزرا ویسے ہی ان کی موت آئے گی۔ اگر آپ کی زندگی دین کے خاطر گزری ہے، اللہ رسول کے لیے اگر آپ کی زندگی گزری ہے تو آپ کی موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ اگر آپ کی زندگی برے کاموں میں، لوگوں کو ڈرانے میں، دھمکانے میں، مارنے میں، چھیننے میں اگر آپ کی زندگی گزری ہے تو آپ کی موت بھی ویسے ہی آئے گی، ویسے ہی دردناک، عبرتناک، شرمناک موت آئے گی۔ تو 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک مرتبہ کہیں بولو نا بھائی، جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، سامنے سے بہت اچھا، بہت انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت سن کے آپ لوگ کو خوشی بھی ہوگی، اور ویسے ہی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو بھی، ہمارے اندر بھی ویسا ایمان عطا فرما جو ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ وہ کہیں جا رہے تھے اور سامنے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، اور ان کے جو سامنے جو آدمی آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، اور دیکھا کہ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، اور ان کی حضرت کی حالت خراب ہو گئی۔ بولے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تو سامنے سے عمر آ رہے ہیں، اب چھپا بھی نہیں سکتے وہ شراب کی بوتل، کیونکہ حضرت عمر کی نظر بڑی تیز ہے، وہ دیکھ لیں گے تو آج تو میرا ختم ہو گیا قصہ، آج تو میں جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، آج اللہ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں وہ جو ہے چلتے چلتے سوچ لیا۔ حضرت عمر سے جب اس کا آمنا سامنا ہوا تو ایک دم وہ آدمی جو ہے چادر لپیٹے ہوئے ایسے کانپ رہا تھا، ڈر کر، حضرت عمر سے ڈر کر وہ ایک دم چادر میں کانپ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم بیمار ہو، کیا تم بیمار ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں میں بیمار کچھ نہیں ہوں۔ بولے پھر کیوں کانپ رہے ہو؟ بولے نہیں ایسے ہی، بس آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہو گیا میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، ان کے کپڑوں کا تو یہ عالم تھا کہ ان کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے تھے 18 جگہ 20 جگہ سیون کے پیون لگے ہوئے تھے، جو سلائی کے پیوند ہوتے ہیں نا ویسے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے 18-20 جگہ۔ آج ہمارے کپڑے دیکھ لیجئے، اچھے ماشاءاللہ استری کر کے، گھڑی اچھی، گاڑی اچھی، ایک دم ایک نئے اسٹائل میں ہم گزرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم بھائی کہتے ہیں۔ ارے یہ بھائی اچھا ہے یا وہ بھائی اچھے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے، وہ آدمی نکل گیا، آگے جانے کے بعد وہ بولا کہ آج تو میں بچ گیا۔ وہ جیسے وہ شراب کی بوتل کو دیکھا تو وہ شراب کی بوتل میں شراب تو نہیں تھی، لیکن اس میں دودھ آ گیا، اس میں دودھ آ گیا، اور وہ حیران ہو گیا، یہ یار یہ تو شراب تھی، اس میں دودھ کیسے آ گیا؟ وہ ایک دم کنفیوز ہو گیا، میں تو اس میں شراب بھر کے لایا تھا، بوتل وہی ہے لیکن اندر کا میٹیریل جو ہے چینج ہو گیا، شراب کی جگہ وہ دودھ میں بدل گیا، یہ ہوا کیسے؟ تو غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میرے بندے، جس وقت تو نے گھبرا کے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اسی وقت میں نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا،
کیونکہ میں اللہ ہوں، تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر عمر دیکھ لیتے تو تیرا قتل کر دیتے، تجھے معاف نہیں کرتے۔ تو یہ تھے وہ عمر۔ اللہ نے کہا کہ جیسے تو نے یہ ارادہ کیا دل میں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اگر آج میں بچ جاؤں گا عمر سے تو میں شراب آج کے بعد نہیں پیوں گا، اسی وقت میں نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ جس طریقے سے زمین والے عمر سے ڈرتے ہیں، عمر کے غصے سے ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان پہ عمر کے غصے کا لحاظ کیا جاتا ہے، عمر کے غصے کا احترام کیا جاتا ہے، عمر کے مرتبے کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو وہ تھے حضرت عمر، وہ تھا ان کا رتبہ، اتنے جلالی تھے وہ۔ آج کل کے بھائی نہیں، 22-25 آدمی کو لے کے گھوم رہے ہیں، بھائی بن گئے، بھائی بن گئے۔ ارے بھائی سن لیجئے آپ لوگ، جب تک آپ کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، تو یہ لوگ 20-25 لوگ آپ کے ساتھ گھومیں گے۔ جب پاور ختم، ناجائز پیسہ ختم، حرام کا پاور ختم، تو وہی لوگ آپ کے چہرے پر تھوکنے سے بھی کترائیں گے، وہی لوگ آپ کے چہرے پر تھوکنے سے بھی انکار کریں گے، تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے وہ لوگ۔ تو یہ پیسوں کا پاور، یہ ظلم و ستم کر کے بھائی بننا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا کام آپ نے نہیں کیا۔ بھائی اگر بننا ہے وہ دیکھو، حدیث کی کتاب پڑھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مدینے کے بھائی حضرت عمر تھے، مکے کے بھائی حضرت عمر تھے۔ تلوار لے کر نکلے اور کہنے لگا کہ اگر کوئی مجھے روکے تو وہ اس کا انجام خود جان لے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلے تو سارے کفار مشرکین آ گئے تھے، کہنے لگے کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر تلوار نکال لی اور کہے کہ آؤ مجھے روکنے کے لیے آؤ، اور وہی آنا جس کو اپنے سر سے پیار نہ ہو، اپنی زندگی سے پیار نہ ہو، اپنی بیوی بچوں سے پیار نہ ہو، وہی آ کے مجھے روکنا۔ تو وہ تھے اصل بھائی، وہ تھے عمر، وہ ان کا رتبہ تھا، وہ ان کا مرتبہ تھا۔ تو ویسا بننے کی کوشش کریے، ویسا ان کا ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، نبی سے محبت تھی، یہ تھی ان کی محبت۔ اتنے بڑے، اتنے سخی آدمی، اتنی نبی سے محبت کرنے والے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جب مدینے میں جو ہے ایک جگہ پر جو ہے کھیل، ایک بوڑھی عورت جو ہے کھیل بتا رہی تھی، جیسے میلے میں کھیل ویل اپن لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی مداری کچھ کھیل بتا رہا ہے، تو ویسے ہی مدینے میں ایک بوڑھی عورت کھیل بتا رہی تھی۔ تو کھیل بتا رہے تو سارے وہاں مدینے کے جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو سارے جوان، بوڑھے، بچے، عورت، سارے لوگ جو ہے کھیل دیکھ رہے تھے وہ بڑھیا کا۔ تو کچھ کھیل بتا رہی تھی، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ کھیل دیکھنا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں وہ جو کھیل بڑھیا بتا رہی ہے۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، نبی نے کیا کہا؟ چلیے ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ جو ہے اپنی یہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈی، چین انگلش میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایسے رکھ کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، اور وہ کھیل جو ہے بڑھیا بتا رہی تھی، وہ بڑھیا کھیل بتا رہی تھی۔ اور اتنے میں ایک آواز آئی، بھاگو۔ کیا آواز آئی؟ بھاگو۔ تو جیسے بھاگو کی آواز آئی، وہ سارے جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت سارے بھاگ گئے، یہاں تک کہ وہ جو کھیل بتا رہی تھی بڑھیا، وہ اپنا سارا کھیل کا سامان پٹکی اور پٹک کے بھاگنے لگی۔
حضرت عائشہ پریشان ہو گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ کہیں یہ لوگ بھاگ کیوں رہے، کہیں آگ واگ تو نہیں لگ گئی، کہیں آگ تو نہیں لگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آگ نہیں لگی، وہ دیکھو سامنے سے عمر آ رہے ہیں، سامنے سے عمر آ رہے ہیں، وہ اسی لیے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں ڈر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ حضرت عائشہ کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ گھبرائے اور کہنے لگی کہ رسول اللہ چلیے ہم لوگ بھی بھاگتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ کیوں؟ بولا کہ عمر آ رہے ہیں، چلیے سب بھاگ گئے، وہ کھیل بتانے والی بڑھیا بھاگ گئی، عورتیں بھاگ گئے، بچے بھاگ گئے، بوڑھے بھاگ گئے، جوان بھاگ گئے، چلیے آپ اور ہم دونوں بھاگتے ہیں کیونکہ عمر آ رہے ہیں۔ اپنے نبی کیا کہے ہوں گے؟ کیا کہے ہوں گے؟ ارے وہ تو ڈبہ ہے، انجن تو یہاں ہے نا، پاور تو پورا یہیں سے آتا ہے نا، جنکشن تو ادھر ہی ہے نا، وہ تو صرف ایک لائٹ کا کھمبا ہے، یہی کہے ہوں گے نا۔ تو حضرت عمر آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کسی کو بھاگنے کے لیے نہیں کہا، میں کسی کو نہیں ڈرایا، میں کسی کو نہیں بولا کہ بھاگ جاؤ، اب یہ لوگ مجھے دیکھ کر بھاگ گئے تو اس میں میں کیا کروں؟ کیا میں زمین پر چل بھی نہیں سکتا ہوں؟ کیا مجھے زمین پر چلنے کا حق تک نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اللہ نے تمہیں وہ رتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ نے خود کہا، نبی نے خود کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ عطا کیا کہ انسان تو چھوڑو، تم جس گلی میں قدم رکھتے ہو وہاں سے ابلیس بھی بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، تو انسانوں کی تو بات تم چھوڑ ہی دو۔ تو وہ تھے عمر، وہ تھا ان کا مرتبہ، وہ تھا ان کا رتبہ، وہ تھا ان کی نبی سے محبت، اس طریقے کی محبت تھی نبی سے ان کی کہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار تھے حضرت عمر نبی کی محبت میں۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ شروع میں، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی بات کا انکار کرے، بولو بھائی، وہ اس دنیا میں رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں، آج بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی سننے والے لوگوں کو شاید میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سوچئے کہ کون سی نبی کی بات کا ہم انکار کرتے ہیں، اور جب آپ کو سمجھ میں آ جائے بات تو اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے توبہ کیجیے اور کہیے کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اللہ اس کو معاف فرما، آگے کی زندگی میں آپ کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، سنتوں پر چلنے کی کوشش کروں گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ارادہ رکھیے، یہ اللہ سے دعا مانگیے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی انسان ہدایت نہیں دلا سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہتا کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے اپنی ہدایت مانگو، اللہ سے مانگو، تب انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ جتنی باتیں ہم نے کہی ہے اور جتنی باتیں آپ تمام نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔